As we all know that the First World War was started in the year 1940 and it lasts till 1918. یہ 4-5 سال جو تھی وہ دنیا بھر کے لیے بہت ہی زیادہ یو کین سے کہ سرپرائزنگ تھے, اسٹانشنگ تھے اور بہت ہی زیادہ خون خرابے کا باعث بنے. Some of the states were fighting with each other. Talking about Ottoman Empire جس نے جرمنی کے ساتھ اپنا الائنس کیا تھا, آسٹریا کے ساتھ اپنا الائنس کیا تھا, بلگیریا کے ساتھ اپنا الائنس کیا تھا, ہنگری کے ساتھ اپنا الائنس کیا تھا. اور یہ سارے کے سارے کنٹریز کس کے خلاف لڑائی کر رہے تھے؟ they were fighting against the Britishers, فرانس, رشیا. یہ ساری کی ساری اس زمانے کی بڑی بڑی اسٹیٹس تھیں, بڑی بڑی سپر پاورز کنسیڈر کیے جاتے تھے. انفارچونیٹلی جب یہ وار اینڈ ہونے لگتی ہے, اس وار کے اینڈ ہونے تک جو نتائج سامنے آتے ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دا برٹشرز, فرانس, رشیا, اٹلی, یہ اسٹیٹس آٹومنس کو ہرا دیتی ہیں, جرمنی کو ڈیفیٹ کر دیا جاتا ہے, آسٹریا, بلگیریا, ہنگری, یہ سارے کے سارے کنٹریز اس وار کو ہار جاتے ہیں. کلیئر؟ اور اس بات کو اب تسلیم کر لیا جاتا ہے کہ اس ورلڈ وار کے نتیجے میں the Britishers and its alliance got victorious. The Muslims all around the world, especially the Muslims who were living in India, they were very much concerned about کہ جی اب آٹومنس کے ساتھ یا ترکی کے اندر خلافت کے سلسلے کے ساتھ کیا معاملہ جو ہے وہ ہوگا. چونکہ ٹرکی کے اندر اس زمانے میں جو ٹرکی تھا, خلافت سسٹم جو تھا وہ فالو کیا جاتا تھا. And this particular خلافت سسٹم, یہ جو سلسلہ تھا خلافت کا, it has been started as we all know a brief history of it, کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دنیا سے پردہ فرمایا تو ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق سے یہ خلافت کا سلسلہ سٹارٹ ہوا, and the Ottomans tried to continue it. ٹھیک, اب مسلمان جو پریشان تھے وہ اس وجہ سے پریشان تھے کہ اس خلافت کے سلسلے کو آگے کنٹینیو کیا جائے گا یا برٹشرز جو ہیں وہ اس خلافت کے سلسلے کو روک دیں گے, یہاں پہ ختم کر دیں گے. کیونکہ جو کنٹریز ان کے ہاتھوں جن کو شکست ہوئی تھی, all those countries who got defeated, ان کنٹریز پہ یا تو برٹشرز نے یا ان کے جو الائنس پارٹنرز تھے انہوں نے ٹیک اوور کر لیا تھا, یا ان کو مختلف حصوں کے اندر توڑ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے, جرمنی کا ایک بہت بڑا حصہ جو تھا اس کو توڑ دیا گیا اور بہت سارے چھوٹی چھوٹی سی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس اس کے بعد وجود میں آتی ہیں. اسی طریقے سے ہنگری, بلگیریا, آسٹریا کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا گیا کہ ان پہ برٹش کے الائنس کنٹریز نے ٹیک اوور کر لیا تھا, اور وہاں پہ ڈفرینٹ طریقے سے جو وہاں پہ سویلینس تھے, جو وہاں کی گورنمنٹ تھی, ان کے اوپر ڈفرینٹ سارٹ آف ٹیکسز لگانا شروع کر دیے, ان کو پنشمنٹس دینا شروع کر دیں, اور اپنے طریقے سے گورنمنٹ وہاں پہ رن کرنا شروع کر دی گئی. کلیئر؟ انڈیا کے اندر the Muslims were very much scared, they were very much confused, they were very much concerned. تو بھائی 1919 کے اندر علی بردرز, مولانا محمد علی جوہر اینڈ مولانا شوکت علی, they have started a campaign, they have started a movement جس کا نام خلافت موومنٹ رکھا گیا. اور اس خلافت موومنٹ کو سٹارٹ کرنے کے بیسک پرپس جو تھے وہ یہ پرپس تھے کہ ہم نے مسلمانوں کی جو ہولی پلیسز ہیں جو کہ آٹومنس کے پاس ہیں, مکہ ہے, مدینہ ہے, فلسطین ہے, سو مینی ادر پلیسز, ٹھیک ہے, ہم نے ان ساری کے ساری ہولی پلیسز کو بچانا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے. وی ہیو ٹو ریسٹور دی ٹیریٹریز آف ٹرکی, وہ علاقے جو کہ ٹرکی کے پاس موجود ہیں, اور اب چونکہ وہ جنگ ہار چکے ہیں تو الٹیمیٹلی برٹشرز یا ان کی جو الائنس کنٹریز ہیں وہ وہاں پہ آ کے ٹیک اوور کریں گے, وہاں پہ گورنمنٹ سنبھالیں گے. ہم نے ان سارے کے سارے علاقوں کو ریسٹور کرنا ہے, چھڑانا ہے. اینڈ لاسٹلی وی ہیو ٹو ریسٹور دی آٹومن امپائر ایز ویل. یہ جو خلافت عثمانیہ چلی آ رہی ہے کئی صدیوں سے, ہم نے اس آٹومن امپائر کو ختم نہیں ہونے دینا بلکہ اس کو ریسٹور کرنا ہے, اس کو چلتے رہنے دینا. فار دیٹ پرپز اس خلافت موومنٹ کو اسٹارٹ کیا جاتا ہے, اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف مسلمس جوائن دیم ان دس پرٹیکولر کاز کہ ہم نے آٹومن امپائر کو سیو کرنا ہے, اپنے لوگوں کو, اپنے مسلمان بھائیوں کی حفاظت کرنی ہے, اور اپنے ہولی پلیسز کی ہم نے پروٹیکشن کرنی ہے, اس کو بچانا ہے. یہاں پہ اس بات کو بھی یاد رکھیے گا کہ
آل انڈیا مسلم لیگ واز فائٹنگ فار دس کاز, لیکن یہیں پہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کے لیے یا اپنے جو مقاصد ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے انڈین نیشنل کانگریس کی طرف سے بھی مسلمانوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اور اس پرٹیکولر کاز میں یا اس پرٹیکولر مقصد کو اچیو کرنے کے لیے کانگریس اپنی سپورٹ کا اعلان کرتی ہے. بہت سارے مسلم لیڈرز جو کہ کانگریس کا پارٹ تھے, کانگریس کے اندر ان کے ممبرز تھے, اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ وی آر گوئنگ ٹو سپورٹ دا مسلمز فار دس پرٹیکولر کاز. پہلی خلافت کانفرنس کال کی جاتی ہے دہلی کے اندر نومبر 1919 میں, 1919 کے اندر. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, مولانا ابوالکلام آزاد, ایون مہاتما گاندھی, یہ سارے کے سارے لوگ اس کانفرنس کے اندر شریک ہوتے ہیں. اینڈ دے آل آر پلاننگ کہ اب ہم نے برٹشرز کو کس طریقے سے کنونس کرنا ہے, چونکہ فائٹ ہم ان کے خلاف فی الحال ابھی کر نہیں سکتے. جب انہوں نے آٹومن امپائر کو ہرا دیا, جب انہوں نے جرمنی جیسے ایک بڑی نیشن کو ہرا دیا, تو ہم مسلمان ایٹ لیسٹ فائٹ کر کے ان سے فی الحال جیت نہیں سکتے. وی ول ہیو ٹو کنونس دیم. تو کنونس کس طرح سے کرنا ہے یا ان پہ پریشر کس طرح سے ڈالنا ہے, اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے یہ کانفرنس بلائی جاتی ہے. کلیئر؟ تو انیشلی اس بات کا اعلان کیا جاتا ہے, یا انیشلی یا یو کین سے کہ میوچولی اس بات کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے برٹش گڈس کا بوائیکاٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہے, ہر طرح سے نان کوآپریشن کرنی ہے ود دا برٹشرز, اور اکنامکلی پہلے ان کو ہم نقصان پہنچانا شروع کریں گے. چونکہ برٹشرز کے جو کنزیومرز ہیں, برٹشرز کے جو کسٹمرز ہیں وہ کون ہیں؟ سارے کے سارے انڈینز ہیں. وہ اپنی چیزیں بناتے ہیں اور انڈیا میں آ کے انڈینز کو بیچتے ہیں. تو اگر انڈینز ہی وہ چیزیں خریدنا بند کر دیں گے تو اکنامکلی ان کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا. تو پہلا کام تو یہ کریں کہ ان کے گڈس کو خریدنا چھوڑ دیں, ان کے ساتھ ہر طریقے کا بوائیکاٹ شروع کر دیں. کلیئر؟ گاندھی صاحب جو تھے وہ یہاں پہ آ کے لیڈ کر رہے تھے, اینڈ ہی واز آسکنگ آل دا مسلمس کہ آپ جس طریقے سے میں آپ سے کہتا چلا جا رہا ہوں, یا جس طریقے سے کانگریس آپ کو مشورے دے رہی ہے, آپ ویسا کریں گے تو ڈیفینیٹلی ہم آٹومنس کو بھی بچا لیں گے, مسلم پلیسز کو بھی بچا لیں گے, اور ہم انڈیا کے اندر رہتے ہوئے برٹشر سے بھی نجات حاصل کر لیں گے. وی ول گیٹ سوراج. سوراج مینس سیلف رول. سیکنڈ خلافت کانفرنس کنڈکٹ کی جاتی ہے دسمبر 1919 امرتسر, پنجاب میں. ٹھیک ہے, اب یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ تمام کے تمام پولیٹیکل پارٹیز, ویدر پولیٹیکل پارٹیز کے ورکرز, ویدر دے بلانگ ٹو مسلم لیگ, whether they belong to Congress, whether they belong to any Sikh community or whatsoever, جہاں کہیں بھی ہوں گے, what we are going to do is ہم سارے کے سارے لوگ جتنے بھی ہمیں کوئی اگر برٹش گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایوارڈ دیا گیا ہے ہماری سروسز کے بہاف پہ, ہمیں کوئی تحفہ دیا گیا ہے, we are going to return it. سیکنڈ از کہ ہم اپنے بچوں کو ان کے اسکول سے نکالیں گے اور اپنے اسکولز میں ڈالیں گے, اور ہر طریقے سے سوشل بوائیکاٹ جو ہے وہ ان کا کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک, ایک سوشل بوائیکاٹ کی کیمپین چلے گی جہاں پہ ہر طریقے سے برٹشرز کا بوائیکاٹ کیا جائے گا. پبلک آفیسز کا بوائیکاٹ کیا جائے گا, کورٹس کا بوائیکاٹ کیا جائے گا, مارکیٹس کا بوائیکاٹ کیا جائے گا. ہر پلیٹ فارم کے اوپر جہاں پہ ہم برٹشرز کے ساتھ کہیں پہ بات چیت ہماری ہو سکتی ہے, ہر اس جگہ کا بوائیکاٹ کیا جائے گا. ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اعلان کیا گیا کہ ایک ڈیلیگیشن انگلینڈ روانہ کیا جائے گا, اینڈ دیٹ ڈیلیگیشن ول بی گیون دا ٹاسک کہ آپ نے برٹش پرائم منسٹر کو کنونس کرنا ہے یا برٹش گورنمنٹ کو کنونس کرنا ہے کہ آپ آٹومنس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں, اور وہ تمام کے تمام علاقے جو کہ مسلم کے لیے بڑے سیکرٹ ایریاز کنسیڈر کیے جاتے ہیں, بہت سیکرٹ پلیسز کنسیڈر کی جاتی ہیں, وہ ساری کی ساری پلیسز مسلمانوں کے حوالے کر دیں. بٹ وین دس ڈیلیگیشن موو ٹو انگلینڈ اور برٹش گورنمنٹ کے آفیشیل سے ملاقات ہوتی ہے, وہاں پہ پرائم منسٹر سے ملاقات ہوتی ہے, وہ اسٹریٹ اوے ایک بات کو کہہ دیتے ہیں کہ ترکی کو بھی یا آٹومن امپائر کے ساتھ بھی انصاف ہوگا, ویسا ہی انصاف ہوگا جس طریقے سے جرمنی, آسٹریا اور بلغاریہ کے ساتھ ہوا ہے. ہم نے ان کو اسپلٹ کر دیا ہے, توڑ دیا ہے, اور اس کو اپنے الائنس کنٹریز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. ناؤ جرمنی, آسٹریا, بلغاریہ, اب یہ سارے کے سارے علاقے برٹش فورسز اور ان کے الائنس کنٹریز کے انڈر کنٹرول ہیں. Now these areas are being run
by the German force, by the Russian forces, by the Italian forces, and so on. Clear? On the other hand, इंडिया में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और बाकी तमाम के तमाम इनकी सपोर्टिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, दे हैव कंटिन्यूड देयर स्ट्रगल in order to restore the Khilafat and restore the areas of Turkey and to restore the Ottoman Empire. ठीक, Gandhi is basically leading all of them, और Gandhi basically तमाम followers को ये कह रहे हैं कि if we will keep on doing this kind of effort, अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अपनी कंटिन्यू रखेंगे, ब्रिटिश के साथ अपने हर तरह के कोऑपरेशन को ख़त्म करेंगे, इनकी गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, सो वी आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट स्वराज, हम यहाँ पे भी सेल्फ रूल हासिल कर लेंगे, अलॉन्ग विद द फैक्ट कि हम खिलाफत को भी रिस्टोर करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर एक अच्छा खासा प्रेशर बिल्ड कर देंगे. उसी प्रेशर की वजह से दे आर गोइंग टू एक्सेप्ट ऑल ऑफ आवर डिमांड्स. हम जो भी चीज़ें उनसे कह रहे हैं, हमारी हर बात को माना जाएगा. अच्छा, यहाँ पे इस बात को याद रखिएगा कि कायद आज़म इज़ समहाउ नॉट द पार्ट ऑफ ऑल दिस मूवमेंट. ही इज़ नॉट इंक्लूडेड in any sort of non-cooperation movement. Neither he is in the favor of the fact कि मुसलमानों को और हिंदुओं को इस तरह की कोई कैंपेन चलानी चाहिए. ठीक, the Muslims are doing their protest with the support of Indian National Congress, और अब उनको एक स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया गया है फ्रॉम द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कि हम ऑटोमन्स के साथ या तुर्की के साथ भी कुछ वैसे ही मामलात करेंगे जिस तरीके से हमने जर्मनी और उनके अलायंस कंट्री के साथ किया है. ट्रीटी ऑफ सेवरस का नाम यहाँ पे लिया गया था कि ट्रीटी ऑफ सेवरस जो है वो डिज़ाइन की गई है, और इस ट्रीटी ऑफ सेवरस के नतीजे में टर्की को हम स्प्लिट करेंगे. सम ऑफ इट्स एरियाज़ विल बी गिवन टू मे बी फ्रांस, इटली एंड ब्रिटिश एज वेल. तो बंटवारा हो जाएगा. ठीक, और जो भी इंडिपेंडेंट स्टेट आज़ाद होना चाहती है इस तुर्की से या ऑटोमन्स के रूलिंग से बाहर निकलना चाहती है, तो उनको भी हम परमिशन देंगे कि वो इस किंगडम से बाहर जा सकें और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पे मनवा सकें. यहाँ पे सारी की सारी बात हो रही है. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इन द ईयर 1920 तमाम के तमाम मुस्लिम्स को इस बात की तरफ उनकी तवज्जो दिलाते हैं कि वी आर डूइंग स्ट्रगल इन इंडिया, लेकिन इंडिया के साथ साथ हमें इस प्रोटेस्ट के सर्कल को थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहिए, एंड वी शुड मूव टू सम अदर मुस्लिम कंट्री एज वेल, ताकि हम वहाँ पे भी मुसलमानों की सपोर्ट हासिल कर सकें, और वहाँ पे भी जो मुसलमान होंगे व्हेन दे विल गेट सेटल्ड ओवर देयर, तो वहाँ पे हम दोनों जगहों से प्रोटेस्ट करेंगे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्ड अप करेंगे. For that purpose, he chose Afghanistan, the neighboring country of India, or you can say the neighboring country of United India at that time, because he said that India has now become Darul Harb. It is the place of war where we cannot practice the preachings of Islam, the teachings of our holy prophet. So we should move to some other place, और वहाँ पे रह के हम इस्लाम को प्रीच भी करेंगे और उन तमाम मुसलमान भाइयों की सपोर्ट भी हासिल करेंगे. सो नियरली 18,000 मुस्लिम्स जो थे वो माइग्रेट करते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, हिजरत करते हैं, एंड दैट पर्टिकुलर मोमेंट, दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट या इवेंट इज़ नोन एज हिजरत मूवमेंट. ठीक, अगस्त के अंदर ये सारे के सारे लोग रवाना हो जाते हैं अफ़गानिस्तान की तरफ, और ऑब्वियस ही बात है उस ज़माने में इतनी कोई ख़ास ट्रांसपोर्टेशन का मेकैनिज़म तो था नहीं, तो ज़्यादातर लोग अपने ऊँटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर या पैदल ही निकल चले होंगे. सो इट वाज़ अ वेरी हार्ड जर्नी, वेरी डिफ़िकल्ट जर्नी फॉर देम, चूँकि वो अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने तमाम के तमाम लाइफ स्टॉक के साथ और जो कुछ ज़रूरी सामान होगा उन तमाम के तमाम सामान के साथ वो अफ़गानिस्तान की तरफ माइग्रेट कर रहे थे. So many people got injured, so many people got sick, and some of them got died even during this migration, because it was a very, very harsh journey, very tough journey. When they moved to Afghanistan, तो कुछ हिस्टोरियंस यहाँ पे ये बताते हैं कि अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको अफ़गानिस्तान में एंट्री देने से मना कर दिया था. रीज़न बीइंग कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस
migration well before the time. تو اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے دے شوڈ دیئر ایکسکیوز کہ جی ہم اتنے سارے لوگوں کو اپنے کنٹری کے اندر اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے, وی کین ناٹ فیسیلیٹیٹ یو. کچھ ہسٹورینز یہ بتاتے ہیں کہ آؤٹ آف دیز 18-20,000 Muslims, nearly 2,000 Muslims were accommodated. ان کو کیمپس دیے گئے تھے, ان کو رہنے کی جگہیں دی گئی تھیں, ان کو میڈیکل فیسلٹیز دی گئی تھیں. the rest of them ان کو واپس انڈیا کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا کہ وی آر اے ویری پور کنٹری, وی کی ناٹ اکوموڈیٹ سو مچ, وی کی ناٹ اکوموڈیٹ سو مینی پیپل ایٹ اے ٹائم. تو جب یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو یہی ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا, لیکن جب وہاں جاتے ہیں اور جو بھی سامان ان کے پاس تھوڑا بہت بچا تھا, وہاں پہنچ کے جب اس بات کی خبر ملتی ہے کہ اب ہمیں واپس انڈیا جانا ہے, تو یہ سارا کا سارا جو ٹریولنگ تھا, یہ ساری کی ساری جو ہجرت تھی, یہ ان کے مورال کو کافی حد تک نیچے گرا دیتی ہے. اس مورال کو یعنی کہ they were doing this migration in order to save the خلافت, in order to restore the areas of Turkey, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے. But now they have also become helpless. اب ان کو خود اپنی مدد کی ضرورت ہے. They need someone who can feed them, they need someone who can give them some place جہاں پہ یہ رہ سکیں, اپنے کپڑے وغیرہ جو ہے وہ اچھے کر سکیں and all that stuff. So it was a very very hard time for all the Muslims, and this particular event should not have been done. اگر یہ ہجرت موومنٹ نہ ہوتی تو شاید حالات کچھ بہتر ہوتے. یہاں پہ اس بات کو بھی خیال رکھیے گا کہ قائد اعظم نے اس ہجرت موومنٹ کو اپوز کیا تھا. ہی واز ناٹ ان دا فیور آف دس مائگریشن. انہوں نے باور کرایا تھا مسلمانوں کو کہ دا مسلمس شوڈ اسٹے ان انڈیا, اور جو انہوں نے پروٹیسٹ کرنے ہیں, جو کیمپینس چلانی ہیں, وہ انڈیا میں رہتے ہوئے ہی وہ کر سکتے ہیں. دے شوڈ ناٹ موو ٹو سم ادر پلیس. لیکن ان کی بات کو اگنور کیا گیا اور الٹیمیٹلی ریزلٹس پھر مسلمانوں نے فیس کیے. معاملات کو جیسی طریقے سے جو ہے وہ چل رہے تھے, بٹ آلدو دا مسلمس گاٹ ہائیلی ڈیمورلائزڈ, بٹ اس کے باوجود جو تھے وہ اپنے پروٹیسٹ کو کنٹینیو کیے ہوئے تھے, اپنی اس کیمپین کو ختم کرنے کو تیار نہیں تھے. اس سارے کے سارے پروٹیسٹ کی وجہ سے جو کنٹری وائڈ سچویشن تھی وہ تھوڑی سی امبیرسنگ ہو گئی تھی فار آل دی برٹشرس, اسپیشلی ان آفیسرس کے لیے جن کے ہاتھ میں انڈیا کو سنبھالنے کا کنٹرول تھا, جن کے ہاتھ میں ایڈمنسٹریشن تھی, انڈیا کو کس طرح سے رن کرنا ہے, کس طرح سے گورن کرنا ہے, جو اس چیز کے ذمہ دار تھے. ان دا ایئر 1921 when the Prince of Wales from England visited Bombay, تو انہوں نے یہ دیکھا کہ نیشن وائڈ جو ہے وہ اسٹرائک کال آن کی گئی ہے, اینڈ the people are protesting against the Britishers. تو یہ ایک بڑی امبیرسنگ سچویشن تھی ان برٹشرس کے لیے, اور اسپیشلی اس پرنس کے لیے جنہوں نے اپنے برٹش آفیسرس کے ہاتھ میں کنٹرول دیا تھا انڈیا کا, بٹ دا آفیسرز were failed in maintaining peace and prosperity throughout the India. By the end of 1921 بہت سارے لوگوں کے خلاف, بہت سارے پروٹیسٹرز کے خلاف لاٹھی چارج کیا جاتا ہے, ایکشن کال آن کیا جاتا ہے, اور کہا یہ جاتا ہے کہ 1921 کے اختتام تک nearly 30,000 people, 30,000 لوگ were imprisoned. ان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا, ڈفرینٹ پنشمنٹس دی گئی تھیں, ڈفرینٹ کیسز کے اندر ان کو ان کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا. اچھا, اس پورے کے پورے پروٹیسٹ کے دوران جب سے یہ نان کوآپریشن موومنٹ سٹارٹ ہوئی ہے, جب سے گاندھی نے اس خلافت موومنٹ کو سپورٹ کرنا شروع کیا ہے, یاد رکھیے گا گاندھی نے تمام کے تمام مسلمانوں کو اور تمام کے تمام ہندو فالوورز کو یہ کہا تھا کہ وی ول ہیو ٹو بی پیسفل تھرو آؤٹ دس نان کوآپریشن موومنٹ. جب تک یہ موومنٹ, جب تک ہم یہ پروٹیسٹ کال آن کر رہے ہیں, ہم نے پیسفل رہنا ہے, ہم نے کسی بھی طریقے سے پولیس کو یا برٹش گورنمنٹ کو پلٹ کے جواب نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم پیسفل رہتے ہیں, اگر ہم اپنے اس پروٹیسٹ کو, اس نان کوآپریشن موومنٹ کو کنٹینیو رکھتے ہیں, اونلی دین وی ول بی ایبل ٹو سیو دی خلافت اینڈ وی ول بی ایبل ٹو گیٹ سوراج. ٹھیک ہے, اس کے بغیر یہ معاملات ہو نہیں سکتے. چیزیں کچھ اچھی پوزیشن میں جاتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہیں, اینڈ ان جولائی 1921 آل انڈیا خلافت موومنٹ تیسری دفعہ, اور یو کین سے کہ فار دا ویری لاسٹ ٹائم, ان کی ایک اور کانفرنس ہوتی ہے, آخری کانفرنس ہوتی ہے, جس کے اندر یہ مزید حالات کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں اور آگے کی کچھ پلاننگ کرتے ہیں. اور مزید یہی پلان کیا جاتا ہے کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اٹینڈ اینی سارٹ آف میٹنگ, وی آر ناٹ گوئنگ ٹو پارٹیسپیٹ ود دا برٹشرز. ہم کسی بھی طریقے سے ان کا ساتھ نہیں دینے والے. آن ایوری سنگل پلیٹ فارم ہم ان کو اپوز کریں گے, اور جہاں جہاں پہ بھی ان کو ہماری سپورٹ کی ضرورت ہوگی, جہاں جہاں پہ بھی ہمارا ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی سوشلی کنیکشن ہوتا ہوگا, ہم اس ہر سوشل کنیکشن کو ختم کریں گے. کلیئر. اگست 1921 کے اندر
ساؤتھ انڈیا میں کیرلا کا جو علاقہ تھا اس سائڈ کی طرف سے موپلاس کی طرف سے ریوولٹ کیا جاتا ہے. موپلاس بیسکلی ایک چھوٹی سی کمیونٹی تھی جن کو سم ہاؤ اگنور کیا جاتا تھا بائی دی ہندو کمیونٹی. They had some conflicts, they had some disputes with the Hindu landlords of that time over the issue of grabbing their property and land. تو موپلاس کی طرف سے ہندو لینڈ لارڈس کے ساتھ کلیشز سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور جس کے نتیجے میں the موپلاس got highly aggressive, جس کے نتیجے میں بہت ساری پبلک پراپرٹی کو جلا دیا جاتا ہے. پولیس والوں کے ساتھ ان کی ہاتھا پائی ہوتی ہے, ہندو لینڈ لارڈس کے ساتھ ان کی جو ہے وہ کافی سارے کانفلکٹس ہوتے ہیں. تو برٹش گورنمنٹ اس کو ڈیل کرنے کے لیے اپنی فورسز ان علاقوں میں بھیجتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے نتیجے میں نیئرلی 4000 موپلاس 4 سے 5000 جو موپلاس تھے جو مسلمس تھے اس علاقوں کے ان کو مار دیا جاتا ہے اور وہاں پہ پیس اور پراسپیرٹی کو مینٹین کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, گاندھی اس طرح کے ایونٹ کو دیکھنے کے بعد بڑا ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے.